بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. موقر علماء کرام، جماعت و جمیعت کے ذمہ داران، مسجد توحید کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آنے والے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، دین کی جڑ، بنیاد، اصل توحید ہے. توحید کے بغیر دین کا تصور نہیں. توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اہتمام انسان کے لیے ہر دور میں ضروری رہا. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، کسی ایک رسول کی دعوت بھی توحید کے علاوہ نہیں تھی. ہر نبی اور ہر رسول اپنی قوم میں یا دوسری قوم میں جا کر جب دعوت دیتا تو سب سے بنیادی دعوت، مرکزی دعوت اس کی توحید ہوتی تھی. توحید ہر زمانے میں ضروری تھی اور قیامت تک ضروری رہے گی. باقی ساری چیزیں توحید کے بعد ہیں. انسان کے جسم میں ہاتھ، پاؤں، کسی کو ہاتھ نہیں ہوتے تو کسی کو پاؤں نہیں ہوتے، کسی کو آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کو کان نہیں ہوتے، لیکن ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جس کو سر ہی نہیں ہو. توحید دین میں ایسی ہے جیسے جسم میں سر کا مقام ہے، عظمت کے اعتبار سے بھی، اہمیت کے اعتبار سے بھی. بقیہ جسم کے وجود کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وجود ہی نہیں انسان کا. بغیر سر کا آدمی آپ کو نہیں ملے گا، بغیر ہاتھ کا ملے گا، بغیر پاؤں کا ملے گا. اسی طرح سے توحید دین میں ضروری ہے. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو رب ماننا، کسی اور کو نہیں. ایک اللہ کو حقیقی معبود ماننا، عبادتوں کا حقدار ماننا، کسی اور کو نہیں. اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں کسی کو اللہ کے برابر نہیں ماننا. اللہ کو اپنے اسماء و صفات میں کامل ماننا اور منفرد ماننا. اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ کی صفات کمال درجے میں ہیں اور اللہ کی ان صفات میں کوئی مخلوق ان کے اللہ کے برابر نہیں، اللہ جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء. تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، توحید ربوبیت. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید الوہیت یا توحید عبادت. اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں کامل و منفرد ہے، توحید اسماء و صفات. یہ توحید کی 3 قسمیں. ہر زمانے میں جتنے نبی اور رسول آئے، انہوں نے مختلف انداز میں یہی بات لوگوں کے سامنے بیان کی. اصطلاحات سے قطع نظر اصل دعوت سارے نبیوں اور رسولوں کی یہی تھی: تمہارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارا معبود اللہ ہے، حقیقی معبود اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. توحید جب زندگی میں آتی ہے، وہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے.
جیسے یہ آدمی توحید کے میدان میں قدم رکھتا ہے، جیسے ہی زندگی میں توحید قرار پکڑتی ہے، زندگی میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، آزمائشیں، فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں، انسان امتحان میں شریک ہو جاتا ہے۔ میں آج سے امتحان میں آ گیا، جیسے توحید میں آ گیا، جیسے حق پر آیا، امتحان شروع۔ اور یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم ان کو بھی آزما چکے ہیں، ہم نے ان کو بھی آزمایا، امتحان میں ڈالا، آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اپنے ایمان کے اقرار میں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اقرار ایمان آزمائشوں کا دروازہ کھولتا ہے، اور آزمائشیں اقرار ایمان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں۔ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے، حق پر آتا ہے، توحید کو ماننے والا بن جاتا ہے، آزمائشوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر ان آزمائشوں میں اگر آدمی ٹکا رہے اپنے ایمان پر، اپنے اقرار پر، تو یہ آزمائشیں اس کے ایمان کو سچا ثابت کرتی ہیں، اور اگر نہیں تو وہ اپنے ہی میزان میں غلط ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی غلط قرار پاتا ہے، جھوٹا قرار پاتا ہے۔ چاہے انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا سماجی زندگی کا معاملہ ہو یا دعوتی زندگی کا معاملہ ہو، توحید انسان کے لیے امتحان ہے۔ آدمی توحید پر جب آتا ہے، رشتہ داریاں، سماج اکثر انسان کے خلاف ہو جاتا ہے، خصوصاً ایسا سماج جس میں شرک پروان چڑھ رہا ہو، جس میں شرک کا قبضہ ہو، اس کا غلبہ ہو۔ ایسے سماج میں جب آدمی توحید قبول کرتا ہے تو ایسا آدمی اس سماج کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور یہ آزمائشیں، یہ قربانیاں کبھی اپنی ذات کے سلسلے میں ہوتی ہیں، کبھی معاشی اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی خاندانی اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی بڑے سماج کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ چاہے آدمی انفرادی زندگی میں توحید کا اہتمام کرے یا وہ توحید کی دعوت دینے والا ہو، تب تو مصیبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تمہارا کچھ بھی کر رہے ہیں چل جاتا، تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، اگر تمہاری دعوت ہے، تم ہم کو اگر بدلنا چاہتے ہو تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب ایک انسان کھڑے ہو کر لوگوں میں توحید کی دعوت دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ توحید کی دعوت صرف اللہ کو مانو والی دعوت نہیں ہوتی ہے، اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں۔ تو اس میں جہاں اللہ کا اقرار ہوتا ہے، جھوٹے معبودوں کا انکار بھی ہوتا ہے۔ مصیبت اللہ کو ماننے میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان کے انکار پر آتی ہے۔ جتنے نبی آئے، ان نبیوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں، اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اپنی قوم میں عزت دار لوگ، لیکن جیسے ہی انہوں نے توحید کی دعوت شروع کی، جیسے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور مختلف طور پر ان کو اذیتیں پہنچی۔ کسی کے خلاف وقت کا بادشاہ تھا، کسی کے خلاف سماج تھا، کسی کے خلاف اس کا اپنا خاندان تھا، کسی کے خلاف اس کا اپنا گھر تھا، کسی کا باپ دشمن، کسی کا اولاد، کسی کے رشتہ دار، کسی کی قوم،
تاریخ میں توحید کے علمبردار انبیاء اور رسول ہیں، اور واقعی اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ توحید جب زندگی میں آتی ہے اور انسان جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے تو اس کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے وہ ثابت قدم رہتا ہے، ہم کو نبیوں کی زندگی دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر صحابہ ہیں، پھر ہمارے اسلاف ہیں۔ یہ عنوان اتنا بڑا ہے کہ کہاں کتنا اس کو سمیٹ کر بیان کیا جائے، ایک مشکل کام ہے، کیونکہ توحید کی تاریخ بہت پرانی ہے اور قرآن کریم پورا توحید سے بھرا ہوا ہے، اور خصوصاً انبیاء کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو ہر ناحیے سے کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں توحید کی دعوت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کہیں قل ان صلاتي ونسكي، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، قربانی ذبیحہ والی قربانی، میرا جینا اسلام پر، توحید پر، اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کی خاطر، توحید پر، دین پر، اسلام پر، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے یا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میں کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتا، اور میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اسی نے زندگی دی اور وہی موت دے گا۔ میں جیتا ہوں اللہ کے لیے، مروں گا اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اللہ کے اس حکم کا، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ مسلم کا معنی فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کو، تمناؤں کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ کو پانے کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے، چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہو۔ وہ سب کچھ کھو سکتا ہے، اللہ کو نہیں کھو سکتا، اور اللہ کو پانے کے لیے اگر اللہ کی طرف سے حکم آئے وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اس کے نزدیک اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز کو بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ خواب اللہ نے دکھایا، اپنے خواب میں اپنی اولاد ہی کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، بیٹے سے مشورہ کیا، اللہ کا حکم ہے، جان رہے ہیں بیٹا بھی نبوی تربیت میں پلا ہے اور خود نبی ہے۔ کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے تیرا اس بارے میں؟ گویا کہ مشورہ کر رہے ہیں، اب کرنا کیا بتاؤ، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی توحید کی بنیاد پر پروان چڑھا ہے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا والد صاحب آپ کو جو حکم ہو رہا ہے نا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، اللہ کے اس حکم پر میں صبر کروں گا۔ مجھ کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، کیجئے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے تو ہماری بھی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دیکھیے اللہ نے جب دونوں کے دونوں اللہ کے اس حکم یا اللہ کی طرف سے آنے والی اس وحی، اس خواب کے لیے فرما بردار ہو گئے، جو دیکھا
اللہ کی رضا اس میں جانی، اس کے تابع ہو گئے، ٹھیک ہے کرنا ہے، دونوں تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قربانی لی نہیں لی، لیکن تیار تو دونوں ہو گئے، باپ بھی تیار اور بیٹا بھی تیار۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک مثال ہے کہ بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد ملی ہوئی نیک اولاد اگر اللہ تعالی چاہیں اور اس کی چاہت ہو کہ اس کو قربان کیا جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جانا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح سے قربانی لیتا نہیں ہے۔ یہ آمادگی انسان میں ہو کہ انسان اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر کون ہے؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، مکہ میں دعوت دی اور 13 سال تک دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے دیتے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، وہاں جینا مشکل ہو گیا، چھوڑ کے جانا پڑا اللہ کی خاطر، توحید کی دعوت کی خاطر، دین پہ چلنے کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی رشتہ داریاں سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اور اپنے ساز و سامان کو، اسباب کو سب کچھ چھوڑ کر بلکہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ باقی چیزیں، اپنا گھر چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے، اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجبور کر دیا لوگوں نے، چلے گئے، ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ۔ بلا شبہ یہ بھی قربانی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے، واقعی مہاجر وہ ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ مجھے میوزک پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں، چھوڑ دیا۔ فلمیں پسند ہے، حرام بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، چھوڑ دیا۔ فلاں چیز، شراب پسند، جوا پسند، بے حیائی پسند، بے پردگی پسند، جتنی بھی چیزیں پسند کی ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں تو میں نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے شراب پسندیدہ تھی، اللہ کا حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے کہ نہیں، چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، پسندیدہ چیز۔ عورتیں، گرمی کا ماحول، یہاں تو کچھ بھی گرمی نہیں، لیکن آپ دیکھیں عرب کی گرمی، لیکن عرب کی گرمی کے باوجود جب اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آیا، فوراً راتوں رات عورتوں کے اندر پردہ آ گیا، سب نے اپنی چادریں اوڑھ لی، چاہے پھر اب کتنی بھی گرمی ہو۔ آج عورت کے لیے کیسا ہے، پردہ ہے لیکن دم گھٹتا نہ اس میں ہے، دم گھٹتا ہے، نہیں ہو پاتا ہمارے سے۔ کتنی عورتیں ہیں پردے کے لیے عذر کیا ہے، دم گھٹتا ہمارا اس میں۔ جہنم میں دم گھٹے گا، چلے گا؟ انسان اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق میں جیوں گا اور اللہ کے دین پر میں مروں گا، میرا جینا مرنا۔ جنازے کی دعا آپ دیکھیے، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان کی موت دے۔ میں جیوں گا اسلام پر اور مروں گا ایمان پر، اللہ کے امر کے ساتھ جینا اور اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو، نافرمانی نہیں۔ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں دعا اللہ نے سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم کو مدد کی ضرورت ہے بعد میں،
پہلی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت اللہ کی پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی. ہم کو مدد چاہیے وہ بعد میں. تمہاری ضرورت، تمہاری چاہت، تمہاری حاجت بعد میں، مقصد پہلے. بندہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بھی پہلے کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، کھانا دے، پانی دے، گھر دے، موٹر گاڑی دے اور ضرورت کی چیزیں دے، پھر ہم تیری عبادت کریں گے. پہلے ہماری مدد کر پھر ہم عبادت کریں گے. پہلے اللہ کی عبادت کر. اللہ کی عبادت کرنے میں تو مدد کا محتاج ہے. اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا، اللہ کی مدد کا حقدار بنے گا. تو استعانت کو نمبر 2 پر رکھا اور عبادت کو نمبر 1 پر، کہ تو واقعی اللہ کی عبادت کرنے والا بن جا. کیونکہ وہ اللہ چاہتا ہے، تو مدد چاہتا ہے. تو چاہتا ہے کہ میری مدد ہو، میرے کام کاج میں، میری تجارت میں، میری صحت کے معاملات میں، میرے خاندانی مسائل میں، سیاسی مسائل میں. اے اللہ مدد کر، میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، مدد کر. ہاں پہلے عبادت کر اللہ کی. تو عبادت اللہ کی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بنے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بندہ بن، اللہ کافی ہوگا. جس قدر تیری بندگی میں کمال ہوگا، اللہ کی نصرت بھی اسی درجے کی آئے گی. کیا صرف تو اللہ کا بندہ ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، عبدہ میں نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کا بندہ، کسی اور کا نہیں، شیطان کا نہیں، نفس کا نہیں، سماج کا نہیں، درہم و دینار کا نہیں، صرف اور صرف اللہ کا بندہ. جب تو صرف اللہ کا بندہ بنے گا تو پھر چاہے جیسے بھی حالات ہوں اللہ تیری مدد کرے گا. اور نبیوں کی تاریخ میں دیکھنے ملتا ہے، نبیوں کی تاریخ میں چیز دیکھنے ملتی ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، بات زیادہ ہے، کام زیادہ، ٹائم کم. انبیاء کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں، اور انبیاء میں بھی سارے انبیاء کو نہیں دیکھیں گے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ انبیاء کے مختلف انبیاء کے اللہ نے واقعات بیان کیے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 5 جو اولو العزم من الرسل ہیں، سارے رسولوں میں اونچے مرتبے والے رسول، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی آپ ویسا صبر کریں جیسا رسولوں میں سے اونچے مرتبے والے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. معلوم ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو بھی صبر کرنا پڑتا، ان کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور وہ اس میں صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. ان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں دین کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. فوری طور پر اللہ کی مدد نہیں آتی. پہلے مدد کے لیے مدد کا استحقاق پیدا کرنا پڑتا ہے. اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی مدد پانے کے لیے پہلے مدد کا حقدار بننا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو انبیاء کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو چیز آپ کو ملے گی. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا فاصبر، آپ صبر کیجیے. کیسے صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے رسولوں میں سے عظیم مرتبے والے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. یہ اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ 5 ہیں، جن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ 5 رسول کون ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لی، عہد لیا اس بات کا کہ تم توحید کا اہتمام کرو گے، اس کی دعوت دو گے، ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے کی تصدیق کرو گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی عہد لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے بھی، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے بھی،
وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ سے بھی، وعیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو یہاں کتنے لوگوں سے، کتنے نبیوں سے عہد لیا گیا بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ سے عہد لیا۔ سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم الشان رسول، رسولوں کے سردار، سید الانبیاء، آپ سے عہد لیا۔ پھر نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ سے۔ یہ 5 رسول ہیں جو سارے رسولوں میں عظیم مرتبے والے رسول ہیں۔ ان کا مرتبہ بہت عظیم ہے، ان کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے، ان کی قربانیاں بھی ہیں۔ تو انہی رسولوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا۔ اچھا، ان کے واقعات اتنے بڑے ہیں کہ اگر تفصیل اس پہ بیان کی جائے تو ایک نبی کا واقعہ بھی کافی نہیں ہوگا، وقت اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم قرآن سے کچھ مقامات لے کر اس کا صرف ترجمہ بھی اگر ہم دیکھ لیں تب بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت مل سکتی ہے کہ توحید کا اہتمام اور اس کی دعوت دینے میں انسان کو کتنے سارے مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں اور کیسے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اور ایک عمومی بات اللہ نے قرآن میں رسولوں کے بارے میں بتائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ معلوم ہے کہ سارے نبیوں کی اور رسولوں کی مشترکہ دعوت توحید تھی۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جس کی دعوت تھی 2 کام: ایک، اللہ کی عبادت کرو، 2، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے طاغوت، ان کی عبادت سے بچو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کی عبادت سے بچو، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہی دوسرا حصہ اکثر مصیبت کی جڑ بنتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ان کی عبادت مت کرو جن کی تم کرتے ہو۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انبیاء کے واقعات میں کس طرح سے ہم کو ملتا ہے کہ جب انہوں نے توحید کا اہتمام کیا اور توحید کی دعوت دی تو قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی۔ سب سے پہلے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف بھیجا نوح علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے نبی آدم ہے، لیکن سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں۔ لیکن پہلے رسول جو 10 نسلوں کے بعد آئے آدم علیہ السلام کی پشت میں، وہ نوح علیہ السلام سے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 10 نسلوں تک بنی آدم ٹھیک ٹھاک تھے، پھر شرک آیا، اور جب شرک آیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے، پورے ایک سورت ہی نوح علیہ السلام کے نام سے ہے، سورہ نوح۔ لیکن ہم سورہ ہود سے ان کا قصہ دیکھیں گے جس میں قدرے تک تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، نوح علیہ السلام قوم میں آئے اور قوم سے کہا دیکھو میں کھلے طور پر تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ قوم پوری شرک میں پڑی ہوئی ہے اور شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ کی ناراضگی دنیا کے عذاب اور آخرت کی پکڑ کا بھی ذریعہ اور سبب ہے، مغفرت اس کی نہیں ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے صاف طور سے تم کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، شرک کے وبال کو بتانے کے لیے، برے انجام کو بتانے کے لیے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ایک بڑے دردناک عذاب سے، ایک ایسے دن سے تم کو خبردار کر رہا ہوں جس میں اللہ کا عذاب آئے گا، بہت سنگین،
دردناک عذاب آئے گا. میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ اسی حال میں اگر تم پڑے رہے شرک میں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب نہ آ جاؤ, کسی بھی دن آ سکتا ہے. جب انہوں نے قوم کو دعوت دی تو قوم میں جو لیڈر قسم کے ہوتے ہیں جلدی چینج نہیں ہوتے ہو, اور اکثر قوموں کی لیڈری شرک پر ہی قائم ہوتی ہے. اور اس زمانے میں اسی طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا. لوگوں کی جو نفسیات ہوتی ہیں, عبادتی قسم کا مزاج ہوتا ہے, قوم کے لیڈر اسی کو کیش کرتے ہیں, اور جیسا لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ ویسا ہی کرتے ہیں, ان کو وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. وہاں پہ بھی سرداری جو قائم تھی وہ شرک ہی پر قائم تھی. سارا سماج شرک میں ڈوبا ہوا تھا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سردار تھے انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا, اور قوم کے سرداری سب سے پہلے مخالف ہوتے ہیں, اس لیے سارے نبیوں میں ان کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ قوم کے سب سے کمزور لوگ پہلے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, بڑے لوگ جلدی نہیں آتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں سب غالب آ گئے ہیں اور یہ بڑھ گئے ہیں, طاقت بن گئی ہے, اب ہم نہیں کر سکتے کچھ, پھر وہ آتے ہیں. عام طور سے نبیوں کی تاریخ ایسی رہی ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه, ان کی قوم نے جس نے کفر کیا تھا, کفر کرنے والوں میں سے سرداروں نے کہا, ما نراك الا بشرا مثلنا, ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بس ہماری طرح ایک انسان ہو, مطلب تمہاری بات کیوں مانے ہم بھی انسان, تم بھی انسان, ہم تمہاری بات مانے تو کیوں مانے, تم ہماری طرح انسان ہو. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہوئے ہیں, تمہاری بات جو لوگ مانتے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں, ہم میں سے اراذل ہیں, نچلے درجے کے لوگ ہیں, سوشل سٹیٹس, فائنینشیل لیول ان کا بہت گرا ہوا ہے, اور بادی الرأی, عقل کے بھی کچے ہیں, رائے کے بھی کچے ہیں. یہ بہت بڑے تھنکرز اور بہت بڑے ایسے لوگ نہیں ہیں جو بہت قوم کے بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہوں, سیدھے سادھے لوگ نہیں ہیں. کوئی بڑے فلاسفرز یا بہت زیادہ پڑھے لکھے اور ایسے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں, تمہاری بات مانے کیوں, تم انسان ہو. تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی کم پڑھے لکھے, سیدھے سادے اور سماج میں اونچا مقام رکھنے والے نہیں ہیں. اب دیکھیے انسان کی مینٹالٹی اس کی بات سے معلوم پڑتی ہے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو, کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہو جس سے تمہاری فضیلت ہم پر ثابت ہوتی ہو. کوئی اور ایکسٹرا چیز ایسی تمہارے پاس نہیں ہے جس سے تم آسمان سے اترے ہو, یا کچھ ایسی عجائبات تمہارے پاس ہوں, کچھ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ, بلکہ ہم کو تو لگتا تم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کو کیا لگتا ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے نہیں, اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم کو نہیں لگتا یہ بات صحیح ہے. سماج جب ایک چیز پر چل پڑتا ہے اور ایک چیز, ایک فکر, ایک آئیڈیالوجی سماج میں ڈومیننٹ ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے اگر کوئی بولنے والا کھڑا ہوتا ہے تو ایسے آدمی کی بات ماننا بہت مشکل ہوتا ہے, خصوصاً جب کہ سیاسی اور معاشی سارا معاملہ شرک پر ٹکا ہوا ہو. اب نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے دعوت دی قوم کو. اب قوم کا رسپانس یہ تھا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا, قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے انسان ہیں اور کوئی خصوصی فضیلت نہیں, اور میرے ساتھ ایک ٹوٹے پوٹے لوگ ہیں, کوئی عجائبات بھی تم کو میں نہیں دکھا رہا ہوں اور تم کو ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہے. اے قوم تمہارا کیا کہنا ہے, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر قائم ہوں, میری بات تو سنو, میرے پاس اپنی بات بیان کرنے کے لیے دلائل ہیں. نبیوں کے پاس کیا ہوتے ہیں, دلیلیں ہوتی ہیں, ان کی بات میں ان کی سچائی اور ان کی بات ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوتی ہے کہ عقل رکھنے والا آدمی اگر اس کی بات سنے تو مان لے. تو انہوں نے کہا کہ اے قوم تمہارا کیا کہنا ہے اگر میں کھلی دلیل پر قائم ہوں, وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ
فعمیت علیکم، اور میرے رب نے اپنی طرف سے مجھے اپنی رحمت عطا کی ہے جو تم کو دکھائی نہیں دیتی. یعنی بھائی اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنایا، انتخاب میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. جیسے اللہ جہاں چاہے بارش برساتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کسی کو بھی نبوت کا فیضان عطا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اگر اللہ نے مجھ کو چنا تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ کہ جب میرے رب نے مجھ کو اپنی رحمت سے نوازا ہے جو تم کو دکھائی نہیں دیتی ہے، فعمیت علیکم اب انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اور حق بات قبول کرنے کے اعتبار سے تم نہیں ماننا چاہتے ہو، پھر بھی کیا ہم تم پر لازم کر سکتے اس چیز کو؟ نہیں کر سکتے. یعنی میں تم کو فورس نہیں کر رہا ہوں، تم پر جبر نہیں کر رہا ہوں کہ مانو ہی، میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں، سنو تو صحیح. قوم بڑی بھیانک تھی وہ. سورہ نوح اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، نہیں سننے کا ہم کو تمہارا، سننا ہی نہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، دیکھنا بھی تمہاری صورت ہم کو. تو ایسی ڈھیٹ قوم تھی. تو کہا کہ ہم تم کو زبردستی تو نہیں کر سکتے، تم نہیں مان رہے، ہم زبردستی منوا رہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اے قوم میں تم سے مال تھوڑی نہ مانگ رہا ہوں، میں تم سے مال نہیں مانگتا کہ میں تم کو دین سکھاؤں گا، اللہ کی طرف سے تبلیغ کر رہا ہوں تو مجھ کو اس کے بدلے میں کچھ دو، میں نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ میرے کام کا، میری ذمہ داری نبھانے کا اجر اللہ پر ہے. میں اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، تم سے کوئی ڈیمانڈ میری نہیں ہے. جب قوم میں کوئی آدمی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو قوم تھوڑا ایسا بھی دیکھتی اس کو چاہیے کیا، اس کو کیا چاہیے، کیونکہ فری میں کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. جب بھی کوئی آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کی نگاہ اس بات پر ہوتی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر اس کا گول کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، کیوں کرنا چاہ رہا ہے. ایسی کوئی کرتا کیا؟ نہیں. تو قوم نے جب دیکھا کہ کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، میری بات سنو، میرے پاس آؤ، دیکھو میں تم کو بتا رہا ہوں، تو ان کا کچھ ایجنڈا ہے کیا ہڈن، ان کو کچھ چاہیے کیا؟ کہا نہیں، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے اپنے اس خدمت اور اس کام کے بدلے میں کوئی عوض نہیں چاہتا ہوں، میرا بدلہ اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ دے گا. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے لوگ، غریب اور کمزور طبقہ جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں چاہیے، ایسے لوگ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ نبی کی بات ماننے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں اور بڑے سردار قسم کے لوگ کہتے ہیں ان کو ہٹاؤ تو ہم آتے ہیں. ہم سننے کے لیے بھی تب آئیں گے جب ان کو ہٹاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ گرے پڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم سنیں گے تمہاری بات اور ڈسکس تم سے کریں گے، ہماری بھی عزت کم ہو جائے گی. ہم ان کے ساتھ تھوڑی بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہٹاؤ ان کو، ہم ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ان کے بعد نہیں ہو سکتے ہم لوگ، ان کو دور کرو. نوح علیہ السلام سے بھی قوم کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جو تمہارے پاس کمزور طبقہ ہے اس کو ہٹاؤ. نوح علیہ السلام نے کہا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، تم کو لانے کے لیے ان کو بھگاؤ نہیں کر سکتا میں، یہ نہیں آنا چاہیے تو ہم آئیں گے نہیں کر سکتا میں. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب سے ملاقات کی شوقین ہے، ان کو اپنے رب سے ملنا ایک دن، یعنی یہ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو. یہ کوئی بات ہے کہ غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے، یہ نہیں آنا چاہیے تو ہم آئیں گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ حق ہے، کوئی بھی مانے، غریب مانے، امیر مانے، سب کے لیے ہے، اور ہمارے ہاں سب کے لیے برابر معاملہ ہے. میں ان کو ہٹا نہیں سکتا، ماننے والوں کو دھتکار کے نہیں ماننے والوں کو قریب کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسا مطالبہ کرنا خود جہالت کی بات، یہ کون سی بات؟ سمجھدار آدمی سی بات نہیں کرتا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ،
اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، میں ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، تو اللہ کے مقابلے میں بھلا میری مدد کون کرے گا؟ میں اللہ کا مجرم ہو جاؤں گا۔ ایمان لانے والوں کو میں دور کر دوں، ان کی ناقدری کروں اور ان کو دور کر کے میں اللہ کا مجرم بن جاؤں گا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو میری مدد کون کرے گا؟ میں اللہ سے دشمنی نہیں مول سکتا تم کو دوست بنانے کے لیے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تم سمجھتے نہیں؟ ذرا سمجھو بات کو، نہیں ہو سکتا ایسا، تمہاری یہ ڈیمانڈ قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور جہاں تک کہ میری فضیلت کی بات تم کر رہے ہو، کچھ اسپیشل تمہارے اندر ہے کیا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میرا کہنا بالکل بھی نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میرا یہ کہنا بھی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اور میں غیب جاننے والا نہیں، اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ میں عام لوگوں سے سپیریئر ہوں، اس معنی میں کہ جو انسانیت سے بھی بڑھ کے ہو۔ آپ دیکھیے، انبیاء اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے قوم میں، ایسا اپنے آپ کو نہیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی برابری ہو۔ قوم چاہ رہی کہ عجائبات ہم کو چاہیے، تمہاری کوئی اونچی بات بتاؤ ہم کو ایسی، کہہ رہے میں نہیں کر سکتا ایسا، میں کوئی فرشتہ نہیں، غیب کا علم نہیں رکھتا، اور میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جو لوگ تمہاری نگاہ میں کمتر ہیں، میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نہیں نوازے گا۔ ان کو نہیں ملنا چاہیے، ہم کو ملنا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، تم سے پہلے آ گئے، اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے، کیونکہ اللہ کا قانون طلب کی بنیاد پر ہوتا ہے، خاندانی بنیادوں پر نہیں۔ انہوں نے سنا، مانا، آ گئے، تم لوگ سوچ سوچ کے آ رہے ہوں اور شرطیں رکھ رہے ہوں، اور تمہارے اپنے فلسفوں کو بنیاد بنا کر، اس کو ترازو بنا کر باتوں کو چیک کر رہے ہو، نہیں چلتا ایسا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اللہ جانتا ہے ان کے جی میں کیا ہے، یعنی اگر تم کو ڈاؤٹ ہے یہ پیسے کے لیے آئے، یہ نام کے لیے آئے، غریب لوگ ہیں، ان کو کچھ ملا نہیں تو آ گئے تمہارے پاس، کچھ ان کا اپنا موٹیو ہو سکتا ہے دنیا کا، نہیں، ان کے جی میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ واقعی اللہ کے لیے ایمان لائے یا دکھاوے کے لیے لائے یا کچھ اور ان کے دل میں بات ہے اور چاہت ہے، میرا کام یہ نہیں ہے، کیونکہ میں غیب کا دعوے دار نہیں ہوں۔ اللہ جانتا ہے ان کے جی میں کیا ہے، وہ اللہ حساب لے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان کے دل میں واقعی ایمان تھا یا نہیں تھا، وہ اللہ کا کام ہے، میرا نہیں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اگر میں کرنے لگ جاؤں، میں ان کو دھتکار دوں یہ کہہ کر کہ تمہارے دل میں سچا ایمان نہیں، تم دکھاوے کے لیے ایمان لا رہے ہو، اور میں اگر ان کو دور کر دوں میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ کتنی مشکل پوزیشن ہے کہ دعوت دے رہے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ، اور یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو ہٹائیں گے کہ نہیں ہٹائیں گے؟ اگر تم ان کو نہیں ہٹاؤ گے ہم نہیں آئیں گے، ہم دشمنی ختم نہیں کریں گے، ہم دشمن باقی رہیں گے تمہارے، ہم ستائیں گے، مذاق اڑائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اگر تم کو بات کرنا ہے ان کو ہٹاؤ، نہیں ہٹا سکتا میں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہا اے نوح بہت حجت کر لی تم نے حجت کی اور بہت حجت کی، بس ہو گیا ہم کو۔ قوم جب بات نہیں کر پاتی ہے اور دائی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے اور ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بہت حجت کرتا ہے، بہت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، حجت کرتا ہے، بات کا پتنگڑ بناتا ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، بہت فضول باتیں کرتا ہے۔ اے نوح تم نے بہت جدال کر لیا ہم سے، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اگر واقعی تم سچے ہو نا کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے شرک کی وجہ سے، لے آؤ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، لا کے دکھاؤ عذاب۔
بول رہے نا عذاب آئے گا شرک پہ، لے کے آؤ عذاب، لے کے آؤ، یہ ڈسکشن بند کرو، اب عذاب لے کے آؤ، ٹھیک ہے دیکھیں گے کیسا آتا عذاب۔ قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا اب ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اب جو عذاب بول رہے نا عذاب لے کے آ جاؤ۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ چاہے گا تو عذاب جب چاہے لائے گا، لیکن جب اللہ عذاب بھیجے گا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے عذاب دینے سے۔ میرے ہاتھ میں نہیں عذاب لانا، اللہ کی طرف سے عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں دعوت دینے والا ہوں۔ عذاب میری چاہت پر نہیں آتا ہے اللہ عذاب نازل کر دے، نہیں ہوتا ایسا۔ عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ چاہے گا تو عذاب بھیجے گا، لیکن بھیجے گا تو پھر یاد رکھو اس کے بعد واپس پلٹنے کا موقع نہیں رہے گا۔ جب عذاب آتا ہے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، عذاب جب آ جائیں اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ جب چاہے گا عذاب نازل کرے گا، لیکن اللہ جب عذاب بھیجے گا پھر تم اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور میری نصیحت واقعی تم کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کرے۔ تمہارے اس ضد کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے، تم کو گمراہ کر دے، پھر میں کتنی بھی نصیحت کروں تم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہارا رب ہے اور پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا دین قبول کرنا، توحید قبول کرنا، حق قبول کرنا اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہیں ہے۔ تم اگر ضد پر اڑ جاؤ گے تو اللہ توفیق بھی تم سے چھین لے گا، پھر بجائے ہدایت کی تمہاری گمراہی میں اضافہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب انہوں نے انحراف کو اپنایا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ کی سزا ہوتی ہے، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو، ضد پر اڑے رہتے ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ہی ٹیڑھا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، اور قوم نے ہر مسئلے میں بتنگڑ بنا شروع کیا۔ تمہاری کیا فضیلت ہے، تم کو کیوں نبی بنایا، تمہارے ساتھ یہ کون لوگ ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں دکھتے ہم کو، یہ گرے پڑے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ ہم آتے، تم حجت کرتے ہو۔ اس طرح کی کئی باتیں قوم نے نوح علیہ السلام سے کی اور انہوں نے ہر بات کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ضمناً کہا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ نے اس بات کو گھڑ کے پیش کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ، جتنے واقعات ہیں سب۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، آپ کہیے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا اپنی طرف سے تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، اس کا جرم میرے اوپر ہے۔ وانا بریء مما تجرمون، لیکن تم جس شرک میں پڑے ہوئے ہو، جس کفر میں پڑے ہو، اس جرم سے میں بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اب دعوت ہو گئی، قوم کو حق پہنچا دیا، قوم نے نہیں مانا اور دعوت کا مذاق بنا لیا، قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں سوائے ان لوگوں کی جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب یہ جو کچھ بھی حرکتیں کریں گے اس سے مایوس مت ہونا، دل چھوٹا مت کرنا، غمگین مت ہونا۔ اب یہ دندناتے پھریں گے، بہت شرارت کرنے والے ہیں اب یہ لوگ، تو دل چھوٹا مت کرنا، غمگین مت ہونا، یہ ستائیں گے آپ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ماتحت اب کشتی بنانا شروع کرو، کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے درخواست مت کرنا، یہ سب ڈوبنے والے ہیں۔
ابھی کوئی دریا سمندر کچھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اللہ کا حکم کیا بنانے کا آیا؟ کشتی بناؤ۔ اور یہ جو انکاری لوگ ہیں، جو ظالم ہیں، مشرک لوگ ہیں، اب ہمارے سے ان کے بارے میں سفارشی بات کرنا نہیں، یہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کو جب حکم آیا تو انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کشتی بنانا شروع کی، قوم کے جو سردار تھے جن سے بات ہوئی تھی انہوں نے نہیں مانا، اڑے رہے، اور ان کی ڈیمانڈ بھی نوح علیہ السلام نے پوری نہیں کی۔ آتے جاتے دیکھتے تھے کہ حضرت کیا بنا رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، او ہو کشتی بنا رہے کیا؟ ہاں، چلائیں گے کہاں پہ؟ پانی تو ہے نہیں۔ بولتے تھے نا ہم، دیکھو دعوت دیے، ہاں دعوت دینے کے بعد اب کیا کام میں لگ گئے؟ کشتی بنا رہے ہیں، نہ پانی نہ کچھ، چلائیں گے کہاں؟ دماغ خراب ہو گیا ان کا، مذاق اڑاتے تھے۔ کہا کہ جب بھی ان کے پاس سے سردار گزرتے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کام کر رہے حضرت؟ کیا چیز میں لگ گئے تم؟ کشتی بنا رہے ہیں؟ ہاں بناؤ، اچھی بات ہے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، ٹھیک ہے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تم پر ہنس رہے ہوں گے، یعنی تمہارا حال مذاق کے لائق، تم مذاق بن جاؤ گے۔ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم مذاق بن جاؤ گے۔ یا علماء نے کہا کہ آج یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کے اسی کو کاٹ رہا ہو اور دوسروں کو مذاق اڑا رہا ہوں، بتائیے اس کا خود حال مذاق اڑانے جیسا ہے۔ بے وقوف جس ٹہنی پہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جاؤ گھر پہ اپنا کام کرو، میں سب ٹھیک ٹھاک ہوں، میں سیف ہوں، سمجھتا ہم کو۔ تو بولے پاگل کہیں کا آدمی، یعنی دوسروں کا آتے جاتے لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اوپر بیٹھ کے اور کاٹ رہا ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ وہ خود ایسا کام کر رہا ہے کہ جو قابل مذاق ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تمہارا خود حال ایسا ہے کہ جو مذاق کے لائق ہے، تم خود مذاق ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، قریب ہے کہ معلوم ہو جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اس کو ذلیل کرے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے لیے ایسا عذاب حلال ہو جائے گا جو دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو اپنے اوپر آدمی حلال کر لے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ علماء کہتے ہیں کہ آسمان سے بھی پانی برستا تھا، اور تنور، ابن کثیر کہتے ہیں پوری زمین سے پانی ابلنے لگ گیا، آسمان سے پانی برس رہا ہے اور زمین سے پانی ابلنے لگ گیا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، اللہ فرماتا ہے ہر جاندار سے ایک ایک جوڑی لو، ایک ایک جوڑا لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اس کے جس پر اللہ کا قول سابق ہو چکا ہے۔ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ، اور اس میں سے ایمان والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، جاندار بھی لو جوڑی جوڑی، اور ایمان والوں کو بھی شامل کر لو، جو ایمان نہیں لایا اس کو نہیں لینا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ علماء کہتے ہیں کہ مفسرین نے کہا کہ تقریباً 80 لوگ کے قریب کتنے سال دعوت دی ہے؟ 950 سال۔ 950 سال دعوت دینے کے باوجود بھی 80 لوگ ایمان لائے۔ آپ ایوریج نکالیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 950 سال دعوت دینے کے بعد 80 لوگ ایمان قبول کیے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، نوح علیہ السلام نے کہا وقال اركبوا، سوار ہو جاؤ،
ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا رواں دواں ہونا ہے اور اللہ ہی کے نام سے کشتی کا رکنا ہے. اللہ کے نام کی برکت سے چلے گی اور اللہ کے نام کی برکت سے کشتی جہاں رکنا ہے اللہ چاہے گا رکے گی. ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب کشتی جب پانی آسمان سے برسا، زمین سے نکلا، اب پانی نہیں تھا نا، پہلے لوگ مذاق اڑا رہے تھے پانی کہاں ہے، پانی آ گیا. اب پانی کی سطح بڑھنے لگ گئی اور کشتی اس پانی پر رواں دواں ہو گئی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ پہاڑوں کی طرح اس کی موجیں ہونے لگی اور ان موجوں کے درمیان سے کشتی محفوظ چلنے لگی. ونادا، نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرنے والوں میں بدقسمتی سے ان کا بیٹا بھی تھا، ایک بیٹا ان کا وہ تھا جو نہیں مانا. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل، ایک کنارے پر ان کا بیٹا تھا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہم لوگوں کے ساتھ سوار ہو جا، ایمان لیا اور سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، کفر کرنے والوں کے ساتھ مت ہو، کافروں میں شامل مت ہو جا، ایمان لیا اور ہمارے ساتھ ہو جا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی پناہ میں جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کے حکم سے آج کچھ بھی بچا نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے. اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو تو آدمی بچے گا، ورنہ کوئی آج بچنے والا نہیں ہے. پہاڑ پہ جا رہا ہے، پہاڑ نہیں بچائے گا، اللہ بچاتا ہے. جس کو اللہ بچانا چاہے وہ بچے گا، ورنہ کوئی بچنے والا نہیں. آج سب غرق ہونے والے، انہم مغرقون، اللہ نے کہہ دیا ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور بات ابھی ہو رہی تھی کہ دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا. پہاڑ پر جا رہا تھا، بچنے کے لیے نہیں بچا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا، اے زمین اپنا پانی پی لے، جذب کر لے، پورا کا پورا پانی پی لے. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان رک جا، پانی برسانا بند کر دے. وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود، اور پانی تھم گیا اور اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا اور قائم ہو گیا، نافذ ہو گیا. واستوت علی الجود، اور کشتی جا کے جودی پہاڑ پر رک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا ظالموں کے لیے دوری ہو ظالموں کے لیے. اب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو گئے جنہوں نے قبول نہیں کیا اور ظلم میں، شرک میں ہی پڑے رہے اور اسی حال میں غرق ہو گئے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. دیکھیے باپ ہے، اولاد کے دل میں محبت ہوتی ہے، اولاد نے قبول نہیں کیا لیکن سفارش اولاد کے لیے کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا اے میرے رب. فقال رب ان ابني من اهلي، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا نا، اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. سفارش کرنے لگے مغفرت کے لیے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی سفارش بیٹے کی کرنے لگے کہ اللہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اس کو بخش دے، میرا بیٹا ہے وہ، میرے گھر والوں کے لیے تو نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو لے کر سوار ہو جاؤ، میرے گھر والوں کے لیے حفاظت کا وعدہ تو نے کیا تھا، وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ نے کہا اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل برا تھا.
وہ اس لائق نہیں کہ تمہارے گھر والوں میں شامل ہو. اس کا عمل خراب تھا, اس کے پاس ایمان نہیں تھا, وہ کفر والا شرک والا عمل کرتا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نو, ایسی بات مجھ سے مت مانگو, ایسی چیز مجھ سے مت مانگو جس کا مدار علم پر نہ ہو. علم سے ہٹ کے چیزیں مت مانگو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام فوراً متنبہ ہو گئے, کہا کہ اے میرے رب, میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی چیز سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز مانگوں, اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز مانگوں جو علم سے ہٹ کے ہو. بغیر علم کے میں کچھ بھی مانگنے لگ جاؤں, علم کے برخلاف, وحی کے برخلاف میں مانگوں, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو میری مغفرت نہ کرے, مجھ پر رحم نہ کرے, میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا. یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا, کہ میں نے رات دن ایک کر دیا اپنی قوم کو دعوت دینے میں. 1-2 دن کی بات نہیں, 1 سال 2 سال کی بات نہیں, 950 سال تک دعوت دیتے رہے. لیکن اس کے باوجود قوم نے قبول نہیں کیا اور ستایا, مذاق اڑایا, قربانیوں کی, محنتوں کی ناقدری کی اور باتیں بنائیں, بے عزتیاں کی, مذاق اڑایا. گھر والوں میں سے اولاد نے بھی قبول نہیں کیا, لیکن اللہ کی خاطر اولاد کو بھی چھوڑ دیا. اللہ کی خاطر ڈٹے رہے, دعوت نہیں چھوڑی. 950 سال تک اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے. آپ سوچئے کہ آدمی اس بگڑے ہوئے ماحول میں 950 سال تک دعوت دیتا رہے اور وہ قوم کا سردار نہیں ہے, کیا کیا قوم نے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور ساتھ میں ایمان لانے والے زیادہ نہیں ہیں, صرف 80 کے قریب لوگ ہیں, لیکن کام نہیں چھوڑا. اللہ کے دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا. ان کی دعوت سب سے پہلی قوم, یعنی پہلی مرتبہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے, شرک کو رد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 950 سال تک باقی رکھا قوم میں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. سوچئے, ہم لوگ تو سوچتے ہیں اللہ میں کب سے دعوت دے رہا ہے اور لوگ نہیں مان رہے ہیں, عذاب نازل کر, یا تو ہدایت دے یا تو برباد کر. بس ہو گیا. اب 950 سال تک نوح علیہ السلام نے نہیں کہا بس ہو گیا ہے. 950 سال تک دعوت دیتے رہے. استقامت انسان میں ہونی چاہیے. 4 دن رشتہ داروں کو دعوت دیتا, اس کے بعد نہیں ملتی ہدایت ان کو, نہیں, بلکہ لگاتار دعوت دیتے رہے. یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا. اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں. بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا. ورنہ مسلسل دعوت دیتے رہے. تو یہ نبیوں کا معاملہ ہے. یہ پہلے رسول تھے جن کا واقعہ ہم نے دیکھا. انشاءاللہ مزید نبیوں کے واقعات ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام, وقت رہا تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا, تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.